آپ سے یہ بھی لنک کرنا چاہوں گی کہ بزنس مینجمنٹ بزنس کے اندر کیوں ضروری ہے اور اس کو میں چاہوں گی آپ ڈیفائن کریں. اچھا دیکھیے، بزنس جو ہے نا، کاروبار ایک فل ٹائم کام. نوکری فل ٹائم نہیں ہوتی. نوکری آپ صبح گئے 5 بجے، شام 5 بجے، ہاتھ جاڑا اور وہ آپ جا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں جو دوسری چیز ہے وہ ہے کاروبار. کاروبار 24 گھنٹے کی ٹینشن. کیسے آپ کا دماغ ہر وقت لگا ہوتا ہے، نفع نقصان، فائدہ، اپنا پرایا، کاروباری دوستی. آپ ایون کے شادیوں کے محفلوں میں ڈیلیں کر کے آ جاتے ہیں. آپ سالگرہوں پہ اپنے پرائے کی پہچان کر رہے ہیں، یار یہ میری کاروباری ڈیل ہے. آپ کا دماغ ہر وقت کلائنٹ پہ لگا ہوتا ہے، ہر وقت پروڈکشن پہ لگا ہوتا ہے. کاروبار میں آنرشپ ہوتی ہے، اپنا، میرا ہے، میرا کاروبار ہے. یہ جو میرا کاروبار ہے اور اپنا ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. بڑے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس میرا کاروبار اپنا یہ فیلنگ نہیں ہوتی. جب نہیں ہوتی، جس کاروبار کو آپ نے اپنا آپ نہیں دیا، وہ ترقی کیسے کریں گے، اس میں گرو کیسے کریں گے؟ سو ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں اپنا اگر فیل کریں گے، یار میرا کاروبار، میں نے اس کو گرو کرنا ہے، میں نے آگے بڑھنا ہے، تو پھر آپ زیادہ ترقی کریں گے. تو سر آئیڈیا آپ کے پاس ہے، پالش بھی ہو گیا، انویسٹمنٹ نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے، منصوبہ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ دیکھیں، کاروبار کرنے کے لیے پہلی چیز آئیڈیا. دوسری چیز یہ آئیڈیا میں آپ جان ہے تو آپ کنونسڈ ہیں. جب آپ کنونسڈ ہیں تو آپ کسی کو کنونس کر سکتے ہیں. کیا بات ہے، بہت. جب آپ کسی کو کنونس کرتے ہیں تو ایک بات بڑی مزے کی بتاؤں، بڑی دنیا کے پاس پیسہ ہے، آئیڈیا نہیں ہے. ایسا ہی ہے، الٹا. کچھ لوگوں کے پاس آئیڈیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے. پیسہ اور آئیڈیا ملتا ہے، دونوں جڑتے ہیں تو کام ہوتا ہے. لکی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے، آئیڈیا بھی ہے، دونوں ساتھ ہی ہیں. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسے کی انتہا ہوتی ہے لیکن آئیڈیا کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کہیں انویسٹ کریں. تو آئیڈیا والے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آئیڈیا کو کمیونیکیٹ کرے، بات کرے، اور آئیڈیا میں اگر جان ہے تو کنونس کرے کہ یار یہ انویسٹ کرتے ہیں، یہ آئیڈیا، اور ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. صحیح. اچھا، ایک طریقہ تو یہ. دوسرا یہ ہے، ہمارے بچے جو ان سے نا ینگسٹرز بڑے عجیب ہیں. وہ مہنگا موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، کہتے جی پیسہ کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جی ویچو اینو ویچ کے تو انویسٹ کرو، چھوٹا سا کاروبار شروع کر دو. ہر بچہ بڑا سا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، بڑی سی کو گیم. خدا کے بندو، جو چھوٹا سا کاروبار نہیں کر سکتا وہ بڑا سا کاروبار بھی نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. چھوٹے بزنس سے بڑے بزنس کو آپ فلرش کیجئے. مزید اس پہ بات کریں گے، مزید گفتگو کریں گے، بزنس کو جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے بزنس کے حوالے سے. شاہ جی، ایک آپ سے کوسچن کرنا چاہوں گی، کیا 10,000 میں 15,000 میں کوئی بزنس ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. ایک تو واضح کر دوں، ہمارے بزنس میں ہرڈل ہے ہماری انا. ہم لوگ نا کو بڑا سا کام کرنا چاہتے ہیں، دفتر لگا کے، بیل دی، چائے لے آؤ، ٹھیک ہے، باس بن کے روز گاڑی میں بیٹھے، دروازے لوگ کھول رہے ہیں، پی اے ساتھ ساتھ پھر رہا ہے. ایسے کاروبار نہیں ہوتے. جنہوں نے بڑے بڑے کاروبار کیے ہیں نا، انہوں نے آغاز چھوٹا سا کیا، پھٹا رکھ کے، تھڑا رکھ کے، ریڑی سے. بڑی دنیا ایسی ہے جنہوں نے ریڑی سے شروع کیا کام. جو بندہ اپنی انا ختم کر کے چھوٹا سا کام شروع کرتا ہے نا، اسی کے کام میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے. یہ ٹوٹنا ہے نا، جو انسا انا کو ختم کرنا ہے، اس سے کاروبار شروع ہوتا ہے. ہم انا کو ختم کرتے نہیں ہیں، ہم انا کو پالتے رہتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں یا اللہ ساڈا کاروبار چل جائے. 10,000 روپے سے کیا کیا جا سکتا ہے؟ بڑا سمپل ہے. آپ 10,000 روپے سے ایک خود کرنا چاہیں تو علیحدہ ہے، کسی کے ذریعے کام کروانا چاہیں تو علیحدہ ہے. فارمولا یہ ہے کہ اسے کہیں جی غبارے خریدے، وہ اور غبارے خریدنے کے بعد ایک اچھی سی ریڑی جس پہ فلیکس اچھا لگا ہو اور ڈیسنٹ بندہ کھڑا ہو. غبارے جو ان سے ہیں وہ بنا کے ڈیسنٹ وے میں ان غباروں کو دے رہا ہے. اور کمال یہ ہے کہ اس کی پریزنٹیشن بہت اچھی، غبارہ دینا، غبارہ پکڑانا، صاف ستھرے کپڑے یہ ہونے چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے غبارے والے کا تاثر صرف ایک ہی سوچا ہوا ہے، جوتی پھٹی ہوئی ہے، کپڑے برا حال ہے، مٹی پڑی ہوئی ہے، اور وہ جناب بیمار سا لگ رہا ہے، اب پیلی اس کی آنکھیں ہیں، ناک اس کا بہر ہے، اور وہ غبارے بنا کے بیچ رہا ہے. آپ آج سے یہ طے کیجئے، کام بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، کام ہوتا ہے. جو چھوٹا سا کام شروع کر سکتا ہے نا، وہ ترقی کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اور چھوٹے سے کام سے ترقی کی جا سکتی ہے ایسے. اچھا، اس میں مارکیٹ سکلز آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے، آپ کی کمیونیکیشن بہت اچھی ہونی چاہیے. اس کو کہتے ہیں سیلنگ سکل. جس کو بیچنا آتا ہے نا، وہ نہیں رک سکتا. میں آپ کو ایک نسخہ بتانا چاہوں گا، جس کو بیچنا آتا ہے نا، وہ دنیا کے کسی کونے میں کھڑا ہو کے بیچ سکتا ہے. بالکل. وہ ہر چیز بیچ دے گا. وہ یہ پین پکڑے گا، وہ اس کی سیلنگ سکل ایسی ہے، وہ کہتا ہے جی یہ پین جو ہے نا، یہ عام پین نہیں ہے، اس سے آپ کی پوری لائف بدل سکتی ہے. آپ جو لکھیں گے اسی سے آپ کی زندگی بدلنی ہے. یہ آپ قلم کی اگر آپ لاج نبھا دیتے ہیں تو قلم جو سا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی.
قلم کا تو تذکرہ قرآن میں بھی ہے. اب یعنی قلم ایک ایسی چیز ہے جس کو وہ اس طرح سے پریزنٹ کرے گا کہ اس کے ساتھ فیل بنے گی, جو اچھی فیل بنے گی وہ کنونس کر دے گی کہ خریدنا چاہیے. کبھی اب تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ تم کسی شاپ میں کسی جگہ پہ گئی ہو اور وہاں جا کے تم خریدنا نہیں چاہ رہی, لیکن سیلز مین نے کمال کیا کہ تمہیں بیچ دیا. ایسا بعض ان کو بیچنا آتا ہے, جس کو بیچنا آتا ہے نا وہ یاد رکھو وہ اس کے لیے بیچنا مشکل نہیں ہے. اور آپ کو انٹرسٹنگ بتاؤں, بڑی شاپس اور بڑے ادارے ایسے ہیں جن کے سب سے زیادہ انکم سیلز والوں کی ہوتی ہے. کیوں؟ ان کا کمیشن ہوتا ہے. وہ جو کمیشن ہے یا ان کو ٹارگٹس ملے ہوتے ہیں وہ اچیو کرتے ہیں سیلز والے, تو وہ سیلز کے ٹارگٹس اچیو ہونے سے انہیں بینیفٹس ملتے ہیں, تو وہ تو اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں. وہ تو یقین کرو ایک اچھا سیلز مین زمین پہ بیٹھنا پڑے شرم نہیں محسوس ہوتی ہے, کہتا جی بیچنا ہے ہم نکلے بیچنے کے لیے. ہماری انا جب آڑے آتی ہے تو ہمارے پاس انا کی وجہ سے اور سیلنگ سکل نہ ہونے کی وجہ سے ہم سے بکتا نہیں ہے, بن جاتا ہے, بکتا نہیں. اور یہ میڈیا میں نا ایک سٹیٹمنٹ بہت عام ہے, میک دا سٹوری اینڈ سیل دا سٹوری. یہ اکثر کہ اپنی سٹوری بنائیں اور بیچیں اسے, کیونکہ کام یہی ہے. اچھا میں جاننا چاہوں گی آپ سے شاہ جی, سوسائٹی کا بہت رول ہے. آپ نے غبارے والے کی بات کی, اگر غبارہ والا وہاں کھڑا ہوا ہے, اچھی ڈریسنگ میں, اچھا لگ رہا ہے, گڈ لکنگ ہے, لوگ کہیں گے تم غبارے بیچ رہے ہو. مطلب وہ اس طرح کی بات ہے. یہ تو میں بڑے مہذب انداز میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا, وہ جو نگاہیں, وہ جو انداز ہوگا ان کا کہنے کا, وہی اگلے کو ایسے کر دے گا کہ وہ اس کا من کرے زمین پھٹے اور میں اندر. اچھا دیکھو, یہ سوسائٹی کا مزاج اپنی جگہ پہ. آپ کو زندگی میں مضبوط ہونا چاہیے. اگر آپ لوگوں, میں کم از کم اپنے 10 دوستوں کو جانتا ہوں, یہ 10 دوست وہ دوست ہیں جو تمام کے تمام قابل, ذہین اور انٹیلیجنٹ, ایجوکیٹڈ سب کچھ ہے, اور ان کو میں نے کوئی آئیڈیا یا انہوں نے مجھے کوئی آئیڈیا بھی بتایا کہ یہ ہم کرنا چاہتے ہیں, لیکن انا آڑے آ جاتی ہے. یار لوگ کیا کہیں گے, دوست کیا کہیں گے, یار تو اے ہو کیا کر رہے ہیں, اے کاروبار شروع کر دیتا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ جو بندہ اپنی انا کو ذبح کر سکتا ہے وہ ترقی کرتا ہے. اور انا کو ذبح کرنے کا آسان طریقہ یہ پرواہی چھوڑ دیں کہ لوگ کیا رہے ہیں, لوگ کیا دیکھ رہے ہیں, لوگ سوچ کیسے رہے ہیں. یعنی یہ جو پرابلم ہے نا لوگوں کی, اس سے اگر آپ آزاد ہو جائیں نا تو آپ بڑی ترقی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے شاہ جی, بہت سے یونیورسٹیز ہیں ایم بی اے کرا رہی ہیں, ایم کام کرا رہی ہیں. میں نے اپنے کسی پروگرام میں بات کی تھی, اپنی ہی یونیورسٹی کا وہ گریجویٹڈ ان کو جاب پہ نہیں رکھا جاتا, اپنی ہی یونیورسٹی کا. ایسا کیوں ہے؟ ہماری ڈگریاں کھوکھلی ہو چکی ہیں. ڈگریوں میں وہ جو اسٹرینتھ ہے, جو ڈگری سے پروڈیوس ہونا چاہیے, وہ پروڈیوس ہی نہیں ہو رہا. اور جب آپ کی ڈگری پروڈیوس نہیں کر رہی ہوتی تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈگری میں جب جان نہیں ہوتی تو پھر آنے والے دن آپ کے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. سو ہمارے دو مسئلے ہیں, ایک تو ہمیں سکھائے نہیں جا رہا, سیکنڈ بچوں کے اندر بھی سینس نہیں ہوتی کہ یار اگر میں بزنس اسٹڈیز کر رہا ہوں تو اپنی 2 یا 4 سال کی ڈگری میں میں کتنے بزنس مینوں کے میں نے جا کے انٹرویو لیے. یعنی بزنس اسٹڈیز کرنے والوں کو میں مشورہ دے رہا ہوں کہ ایک ریکارڈر پکڑیں, کاپی پکڑیں, پین پکڑیں, اور ایک صحافی کی طرح, ایک جرنلسٹ کی طرح جا کے 10 بزنس مینز کے انٹرویو لیں. ان سے بزنس کے گر سیکھیں, ان سے پوچھیں وہ انہوں نے شروع کیسے کیا, انہوں نے آغاز, ان کی سٹوری کیا ہے. پھر کچھ کتابیں ہیں انٹرپرینیورشپ پہ, ایک بڑی اچھی کتاب ہے اپنا کاروبار کرنے کے حوالے سے. وہ کتاب کا نام ہے کامیاب لوگ. یہ کتاب جو ان سے ڈاکٹر امجد ثاقب نے لکھی ہے, اور یہ چنیوٹی شیخوں کے بارے میں. یہ کتاب بتاتی ہے کہ کیسے انہوں نے زیرو سے شروع کیا اور پھر وہ کامیاب ہوئے. ایک اور آپ کو گہری بات بتاؤں, کاروبار میں کامیابی کا بڑا گہرا تعلق ہجرت کے ساتھ ہوتا ہے. بعض اوقات جس علاقے, جس جگہ پہ آپ ہوتے ہیں نا, وہاں آپ کا نصیب دانا پانی نہیں ہوتا. جیسے ہی آپ جگہ بدلتے ہیں, آپ کسی اور بستی میں, کسی اور علاقے میں جاتے ہیں, تو وہاں جا کے آپ ایک آئیڈیا لے کے جاتے ہیں اور ضرورت بھانپ لیتے ہیں کہ یار یہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے. شاہ جی یہاں پہ یہ بھی تو سوچ ہوتی ہے نا کہ وہ اللہ جو آپ کو وہاں پہ دے رہا ہے وہ یہاں پہ بھی تو دے سکتا ہے. ایک یہ بھی تو سوچ پروموٹ کی جاتی ہے. اللہ تو وہاں دے رہا ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے, ہجرت ایک کمال چیز ہے. ہجرت تو رسول پیغمبروں نے کی ہے. ہجرت میں برکت ایسے ہے کہ دراصل مثال لو, فرض کرو کہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور میرے پاس ایک آئیڈیا ہے کہ جو ناشتہ ہے, یہ لاہور میں ناشتہ بڑا چلتا ہے, چنے کھائے جاتے ہیں, پوڑی, حلوہ, یہ وہ ناشتے, برنچ اور سارے کلچر ہیں. میں کسی اور شہر میں جاتا ہوں جہاں ابھی یہ ٹرینڈ نہیں آیا, میں لاہور سے ٹرینڈ لے کے جاتا ہوں اور وہاں جا کے اس ٹرینڈ کو متعارف کرواتا ہوں. تو مارکیٹ تو خالی پڑی ہے, وہ جو خالی مارکیٹ ہے وہ مجھے جگہ دے گی اور لوگ اس ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے میرا بزنس چمکے گا. ہم لوگ ہجرت نہیں کرتے, ہم اپنی بستی کو, اپنے علاقے کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. جب نہیں چھوڑتے تو ہمارا رسک جو کہیں لکھا ہوا ہے, دانا پانی کہیں اور لکھا ہوتا ہے, وہ ہمارے حصے میں نہیں آتا. جگہ بدلیے اور کاروبار شروع کر دیجیے. ٹھیک, بزنس میں اس کام کی مہارت ہونا ضروری ہے, یا اگر آپ کے پاس مہارت نہیں ہے پھر بھی آپ کر سکتے بزنس؟
دیکھیں بعض مہارتیں بڑی ضروری ہیں اور بعض مہارتیں جو ان سے آپ ہائر کر سکتے ہو. اچھا. مثال لیجئے کہ ممکن ہے کچھ مہارتیں آپ امپورٹ کریں. آپ کسی مارکیٹنگ والے کو ہائر کر سکتے ہیں, ٹھیک, ایڈورٹائزمنٹ کو ہائر کر سکتے ہیں, آپ کچھ آئیڈیاز ہیں جو دوسروں کے زیادہ اچھے ہوتے ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بنیادی کام سے واقفیت بڑی ضروری ہے. اگر بنیادی کام کو آپ کو نہیں پتا یہ کام ہے کیا, یہ کام کی بنیاد کیا, یہ کام چلتا کیسے ہے, تو پھر آپ ترقی نہیں کر سکتے. اچھا, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی بزنس کنسلٹنسی سے کیا آپ شفٹ کر سکتے ہو اپنا بزنس ان لوگوں میں, ان آپ سے جو منسلک ہیں, آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ لوگ ہیں, آپ کی نسل, اس میں آپ شفٹ کر سکتے ہو ایک نسل سے دوسری نسل؟ بالکل. اچھا ایک بات یاد رکھنا, کیونکہ جو کاروباری گھر ہوتے ہیں نا ان کے گھروں میں کاروباری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا. میں بچپن سے, اپنے بچوں کے بچپن سے جب سے دیکھ رہا ہوں, میرے بچے آپس میں بیٹھ کے کھیل کیا رہے ہوتے ہیں, چلو میں لیکچر دیتا ہوں, چلو میں تمہیں بات سمجھاتا ہوں. وہ نقلی فون ہوتے ہیں نا, وہ کان پہ لگا کے, میرا بیٹا مجھے یاد ہے آج بھی چھوٹا سا تھا تو وہ بھاگتے پھر رہا ہے اور وہ ٹیلی فون پہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے اگلے 3 days بڑے بیزی ہیں, میرے سیشنز ہیں, میرے لیکچرز ہیں. اس کے ڈائلوگز یہ ہیں نا. کاروباری گھروں میں باتیں یہ ہو رہی تھیں, نفع نقصان, پروفٹ, میرا تیرا, مال آیا مال بنا مال نہیں بکا, یہ باتیں. تو کاروباری گھروں میں کاروباری بات چیت کی وجہ سے کاروبار کا رجحان زیادہ اچھا ہوتا ہے. لیکن یہ لیکن کو میں 2 بار نہیں 3 بار لیکن 3 بار کہنا چاہوں گا. یہ لیکن ہوتا کیا ہے, جو بزرگ ہے نا ان میں انسیکیورٹی پائی جاتی ہے. وہ اپنا کام کاروبار بچے کے حوالے نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ حالی تے بچہ ہے, اسی تے اپنے ہتھاں نال بنایا, اسی دے حوالے کینج کر دی. یہ جو انسیکیورٹی ہے نا یہ بڑا نقصان کرتی ہے اور پھر کل کلاں کو بنا بنایا کاروبار اجڑ جاتا ہے. اچھا, یہ مائنڈ سیٹ بہت زیادہ ہے نا کہ یہ ابھی بھی بچہ ہے, آپ 30 سال کا بھی یہ بچہ ہے, اب وہ بچہ کہتے ہیں, اس کے ایک تو آپ نے ہولڈ میں یہ نہیں کیا, اس کو لرن نہیں ہوا, سکلز اس کے پاس آئی نہیں, یہ بھی بڑے